ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں تلمش سرنگ کے باہر بیٹھا گا رہا ہوتا ہے۔ میں اس سے محبت کرتا تھا میرے عزیز، میں اس سے ایسے محبت کرتا تھا جیسا وہ تھا، جبکہ سلطوق سرنگ کے اندر سپاہیوں کے ساتھ کام کاج میں مصروف ہوتا ہے اور کہتا ہے بہت ہو گیا بھائی، چلو کچھ وقفہ لیتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سرنگ سے باہر آ جاتا ہے اور مزید کہتا ہے مجھے کام کی وجہ سے بھوک لگی ہے۔ باہر آتے ہی اس کی نظر ستلمش پہ پڑتی ہے تو وہ تیزی سے اس کے پاس جاتا ہے اور وہ ستلمش کو سیب کھاتے ہوئے دیکھ کر اسے دبوچتے ہوئے کہتا ہے میں وہاں 2 گھنٹے سے کام کر رہا ہوں اور تم یہاں مزہ کر رہے ہو۔ ستلمش کہتا ہے معاہدہ معاہدہ۔ جواباً سلطوق کہتا ہے کس چیز کا معاہدہ؟ ہم نے معاہدہ کیا تھا کہ میں آ کر تمہاری مدد کروں گا، میں 2 گھنٹے سے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہوں، میں کب سے کام کر رہا ہوں۔ ستلمش کہتا ہے ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا سلطوق، میں تمہیں عربی حروف سکھانے جا رہا ہوں۔ سلطوق کہتا ہے کیا واقعی؟ مجھے عربی حروف کون سکھائے گا؟ میں بالی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ ستلمش کہتا ہے بالی صاحب ایک مہم پر گئے ہیں، حسن بھی ان کے ساتھ گیا ہے، میں حیران ہوں کہ وہ تمہیں کیسے سکھائے گا۔ آرام کرو سلطوق، آرام کرو، میرے بھائی کھودنے والے، اسے قبول کرو۔ یہ سنتے ہی سلطوق اسے دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے ستلمش کیا تم مجھے کھودنے والا کہہ رہے ہو؟ ستلمش اس سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے کہتا ہے میں آپ کے افندی کے پاس سے واپس آ رہا ہوں سلطوق، میں اسی لیے یہاں آرام کر رہا تھا۔ انہوں نے تمہارا ذکر کیا، وہ نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے، لیکن وہ بہت محنتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں اسے نہیں سکھا سکتا کیونکہ اس کی سمجھ بہت کم ہے۔ سلطوق غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کیا تم نے واقعی یہ کہا؟ جواباً ستلمش کہتا ہے ہاں میں نے کہا کہ اس کی سمجھ بہت کم ہے۔ جواباً سلطوق کہتا ہے میری سمجھ اتنی کم کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میں ہی آپ سب کا انتظام دیکھتا ہوں اور مدد کرتا ہوں۔ میں اس شخص کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ واضح نہیں کہ وہ شخص میری تعریف کرتا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر ستلمش کہتا ہے لیکن تم میری بات نہیں سن رہے سلطوق۔ سلطوق کہتا ہے آگے کیا ہوا؟ جواباً ستلمش کہتا ہے پھر اس نے کہا کہ تم اہل علم ہو، میں نے اس سے کہا اگر آپ اس شریف انسان کا ہاتھ پکڑیں تو آپ اسے بہتر سکھا سکتے ہیں۔ اس نے یہ قبول کیا اور کہا کہ اسے آنے کو کہو۔ یہ سن کر سلطوق بہت خوش ہوتا ہے اور اسے کندھے پہ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کیا خوبصورت بات کہی آپ نے، کیا خوبصورت بات کہی۔ ستلمش کہتا ہے مجھے چکر آ رہا ہے سلطوق، مجھے نیچے اتارو۔ سلطوق اسے نیچے اتار کر غار کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں نے بیکار محنت کی۔ یہ کہتے ساتھ ہی جانے لگتا ہے تو ستلمش کہتا ہے رات کو نہیں جانو، صبح جانا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو صاف کرو، نہا دھو لو پھر جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطوق وہاں سے چلا جاتا ہے۔ خیمے میں موجود سلطان زگانوس پاشا سے کہتے ہیں ہم نے آس پاس کے علاقوں کو گھیرے میں لے لیا ہے، اب دیکھو پہاڑی ڈاکو کیا کرتے تھے، مگر پہلے اس طرح کی کسی چیز کے لیے احتیاط کیوں نہیں برتی گئی؟ جواباً زگانوس پاشا کہتے ہیں ہم فوراً ایک بڑا اور محفوظ کارواں تیار کریں گے سلطان معظم، لیکن ایسا کرنے کے لیے وہ ہمیں عام حملے کی تصدیق کرے گا۔ سلطان کہتے ہیں اس سے ہمارا حساب خراب ہو جائے گا۔ جواباً زگانوس پاشا کہتے ہیں مجھے فوج کی کوئی فکر نہیں سلطان معظم، ہم انشاءاللہ اس بیماری کا علاج ضرور تلاش کر لیں گے، لیکن ہمارے دفاع کو ایک عام حملے کا بھی مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو تدابیر اختیار کی ان کی بدولت وبا نہیں پھیلی۔ اسی دوران وہاں یوسف آتا ہے اور کہتا ہے آگ شمس الدین آ گئے ہیں۔ اجازت ملتے ہی آگ شمس الدین خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی دلوں کا درد اور اداسی ختم ہو جائے گی میرے سلطان، ہم پہاڑ کی چوٹی پر شفا بخش جڑی بوٹیاں تلاش کرنے گئے تھے، ہمیں وہ مل گیا جس کی ہم تلاش کر رہے تھے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ سن کر سلطان خوش ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آگ شمس الدین کہتے ہیں انشاءاللہ تمام مریض ٹھیک ہو جائیں گے۔ سلطان کہتے ہیں آپ نے مجھے خوش کیا میرے شیخ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ سنتے ساتھ آگ شمس الدین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ صبح کے وقت سلطان شاہی توپ کے پاس موجود ہوتے ہیں اور اسے دیکھتے ہوئے بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر سروجا کے پاس جا کر کہتے ہیں سروجا گولے سنگے مرمر سے بنے ہیں نا؟ سروجا کہتا ہے جی میرے سلطان، آپ کے اعلیٰ حکم کے مطابق توپوں کے گولے سنگے مرمر کے بنائے گئے ہیں، یقیناً اس طرح اس کی تباہ کن قوت دگنی ہو جائے گی۔ سلطان خوش ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ پھر جندارلی سے پوچھتے ہیں وہ کیا تھا لالا؟ جندارلی کہتا ہے خوفناک اور بھیانک۔ سلطان کہتے ہیں بھاری بھرکم اور وحشت ناک۔ اور پھر پوچھتے ہیں ہم آج رات پہلا گولہ چلا سکیں گے کیا؟ جواباً سروجا کہتا ہے اللہ کے حکم سے ہم صبح کی نماز سے پہلے پہلا گولہ چلائیں گے سلطان معظم۔ زگانوس پاشا پوچھتے ہیں دوسرے حملے کا انتظار کرنے میں کتنا وقت لگے گا سروجا؟ جواباً سروجا کہتا ہے ظہر کی نماز تک تیار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں ہم سب مل کر دعا کریں گے اور فجر کے وقت حملے کے لیے اٹھیں گے۔ شاہی توپ کا مقصد ان دیواروں کو تباہ کرنا ہے، پھر ہم اپنی کلائیوں کے زور سے اندرونی دیواروں کو عبور کریں گے۔ زگانوس پاشا پوچھتے ہیں سلطان معظم پہلا گولہ کہاں چلائیں گے؟ یہ سن کر سلطان دیوار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں بالکل سامنے عزیز رومانوس کی دیواروں پر۔ اے عظیم محافظ دستو، اے عظیم سپاہیوں، مسافر حق کے راستے کے ہیں، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان قسطنطنیہ کو دیکھنے لگ جاتے ہیں
उधर एक सराय में कुछ लोग बैठे जुआ खेल रहे होते हैं। सराय का मालिक उनके पास आकर गुस्से से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि इस जगह पर जुआ खेलना मना है? इस पर एक शख्स कहता है, ये सबका जवारी का हुक्म है क्या? जवाबन दूसरा शख्स कहता है, इसे बुरा मत कहो क्योंकि वो अब हलाल तरीके से रोजी कमाने की कोशिश कर रहा है, माजी होता तो देखा जाता। फिर सराय का मालिक कहता है, माजी माजी ही रहता है, मैंने इस मकरू काम को छोड़ा है और इसकी तरफ कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें भी यहाँ ऐसे खेल खेलने नहीं दूंगा। जवाबन वो शख्स खड़ा होकर कहता है, अगर हम खेलते हैं तो क्या होगा? इसी लम्हे बाली बे बताल साहब और सिपाहियों के साथ वहाँ दाखिल होते हैं। बाली साहब को देखते साथ ही सराय वाला भागने लग जाता है, मगर बाली साहब उसे आवाज देकर रोक लेते हैं। बाली साहब के करीब आने पर सराय वाला कहता है, मेरे हुजूर अल्लाह की कसम में जुआ नहीं खेल रहा था। जवाबन बताल साहब कहते हैं, तुमने कुछ नहीं किया लेकिन भाग क्यों रहे हो? सराय वाला कहता है, मैं नहीं जानता था हुजूर, लेकिन ये लोग जुआ खेल रहे थे, मैं जब इन्हें तंबी कर रहा था तो आप आ गए। बाली भी कहते हैं, हर उस शख्स का हाथ तोड़कर बाहर निकाल दो जो जुआ खेल रहा था और देखने वालों के लिए इन्हें इबरत बना दो, हाथ तोड़ दो ताकि वो दोबारा हराम चीजों पर हाथ न डालें। बाली साहब का हुक्म मिलते ही सिपाही जुआ खेलने वालों पर टूट पड़ते हैं और बाली बे सराय वाले से कहते हैं, अब आइए आपकी तरफ वापस आते हैं। सराय वाला कहता है, बाली साहब मैंने जुआ छोड़ दिया है, मेरा जरिया माश अब हलाल है। जवाबन बाली बे कहते हैं, जिनके पास मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं बोलते तो समझो कि हम तुम्हारे लिए आए हैं। सराय वाला कहता है, मुझे बताएं हुजूर, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। बताल आगे बढ़कर उसके कान में कहता है, उन्होंने दारुल हुकूमत से आने वाले काफिले के लिए जाल बिछा दिया है, बताओ किसने देखा और कौन जानता है? ये सुनकर सराय वाला कहता है, वल्लाह जिसने सुना उसी ने हिम्मत की है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि सुल्तान के करवा पर हमला करने का खतरा मोल लेने की हिम्मत किसने की। बाली बे पूछते हैं, क्या कोई है जिसने देखा हो या जानता हो? जवाबन सराय का मालिक कहता है, अगर कोई कुछ जानता है तो वो एक ही आदमी है, मैंने सुना है कि हमलावर ओयोग वादी से आगे जंगल में छुपा हुआ है। ये सुनते साथ ही बाली बे वहाँ से चले जाते हैं और बताल उससे कहता है, अगर तुम झूठ बोल रहे हुए तो मैं तुम्हारे लिए दोबारा आऊंगा, फिर मैं इस सराय को तुम्हारे सर पर गिरा दूंगा और इसके खंडरात को तुम्हारी कब्र बना दूंगा। ये कहते साथ ही बताल बे भी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ जानिसीरी सिपाही खाना लेने के लिए जाते हैं तो खाना बनाने वाला कहता है, हजरात अब कोई खाना नहीं है। मुर्तजा आगे बढ़ते हुए कहता है, ये क्या है, कोई खाना नहीं बचा? जनाब आप इतनी कम मिकदार में कैसे खाना बना सकते हैं? आपने क्या ये नहीं सोचा कि ये सब सिपाही कैसे मुतमईन होंगे? जवाबन खाना बनाने वाला कहता है, वो हमें जो सामान देते हैं वही पकाया जाता है, मुझे तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? वहाँ बैठा हुआ हैदर उठकर मुर्तजा से कहता है, दबाव ना डालो, शाम को खा लेना। जवाबन मुर्तजा कहता है, जो खाता है और सैर होता है वो यही कहता है। ये सुनकर हैदर कहता है, हमसे ये मत कहो मुर्तजा। मुर्तजा कहता है, क्या आपको लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रहे हैं? आप कहते हैं कि जो हमारे साथ है वो मुतमईन रहेगा और जो हमारे खिलाफ है वो भूखा रहेगा। अकल से काम लो वरना मैं तुम्हारी जुबान को लुकमा बनाकर रोटी के साथ खाऊं। जवाबन हैदर कहता है, अगर आप एक और लफ्ज कहते हैं तो जान ले कि सिर्फ गंदगी ही आपके चेहरे को मुतमईन करेगी। मुर्तजा पूछता है, इस जख्मी पाँव के साथ? ये सुनते साथ ही हैदर मुर्तजा के चेहरे पर एक जोरदार टक्कर दे मारता है। इसी लम्हे वहाँ दुगान आता है और कहता है, दस्तूर, खबरदार, इन लोगों को देखो जिन्होंने अपने खून की कसम खाई और उसूलों पर कायम रहे, एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। जवाबन हैदर कहता है, आपका साया बनकर रहने वाला मुर्तजा खाने के लिए रो रहा है जनाब। दोगान मुर्तजा की जानिब देखकर गुस्से से कहता है, क्या ये जंग के वक्त खाने के नवालों पर झगड़ा है? मुर्तजा कहता है, ये हमारे साथ हेरा फेरी कर रहे हैं, ये उन लोगों को खाना नहीं देते जो आपका साथ देते हैं जनाब। ये सुनकर दोगान खाना बनाने वाले से कहता है, फौरन खाना पकाना शुरू कर दे वरना मैं आपको खाना बना दूंगा। हैदर के इशारे पर खाना बनाने वाला कहता है, ये मुमकिन नहीं जनाब, वरना शाम को खाना नहीं मिलेगा। दोगान कहता है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये मुमकिन नहीं? मैं तुम्हारे सर और पाँव काट दूंगा और उनसे शोरबा बनाऊंगा, सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि पूरी करारगाह में से कौन इसे पिएगा। हैदर कहता है, ये मुमकिन नहीं है, जिद ना करो, और अगर आप इनको खिलाने पर इसरार करते हैं तो ये है बर्तन और ये है चूल्हा। ये सुनकर दोगान गुस्से में हैदर की जानिब बढ़ता है तो सुलेमान उसे रोकते हुए कहता है, जनाब ये सही वक्त नहीं है, मैदान में जामे हमले के दिन ये सब करना जायज नहीं है। दोगान गरजते हुए हैदर से कहता है, यहाँ से निकल जाओ, मैं जानता हूँ कि मैं आपके साथ क्या करने जा रहा हूँ। ये सुनते साथ ही हैदर अपने करीबी साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है और दोगान इब्राहिम से कहता है, मेरे शेर आओ और खाना पकाना शुरू करो। खेमे में मौजूद मुफ्ती फखरुद्दीन काम काज में मसरूफ होते हैं। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आता है और कहता है, मलकोच ओगलों से सल्तोक आया है जनाब, वो आपसे मिलना चाहता है। मुफ्ती साहब कहते हैं, अभी बहुत काम है, बाद में आए। जवाबन सिपाही कहता है, यही बात मैंने उसे भी बताई थी जनाब, लेकिन उसने इसरार करते हुए कहा कि आपने उसे बुलाया है। मुफ्ती साहब कहते हैं, अल्लाह अल्लाह, फिर उसे आने दो। सल्तोक अंदर आते साथ ही अदाब बजा आता है और मुफ्ती साहब पूछते हैं, इधर आओ बेटा, तुम क्यों आए हो? जवाबन सल्तोक कहता है, आपने मुझे दावत दी। मुफ्ती साहब हैरानगी से कहते हैं, मैंने? ये तुम्हें किसने बताया बेवकूफ? सल्तोक कहता है, सतलमश ने कहा कि उसने आपसे बात की थी और आपने मुझे आपके पास आने को कहा था। मुफ्ती साहब कहते हैं, अल्लाह अल्लाह, उसने मुझसे क्या बात? जवाबन सल्तोक कहता है, उसने कहा कि वो आपको ये नहीं बता सकता कि मेरे पास मजबूत बाजू हैं और इसलिए उसने आपको बताया कि मेरा दिमाग मजबूत है। उसने कहा कि मैं ज़हीन हूँ, चुनाचे आपने उससे कहा कि फिर उसे मेरे पास आने दो, मैं उसे पढ़ना सिखा दूंगा क्योंकि मेरे सिवा कोई और उसे नहीं
نہیں پڑھا سکے گا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میرے بیٹے جب اتنے اساتذہ ہیں تو میں آپ کو کیوں پڑھاؤں گا، میں نے بھی کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ یہ سن کر سلطوق کو ستلمش پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے محترم جناب عزت مآب فخر الدین، اب کیونکہ آپ ان سب سے بلند مقام پر ہیں، اگر آپ مجھے سکھائیں گے تو میں ان سے سیکھنے سے بہتر آپ سے سیکھوں گا اور پھر ہم ایک دوسرے کو جان لیں گے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں سلطوق ہمارے پاس بہت کام ہے بیٹا، شاباش جاؤ یہاں سے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطوق نہ چاہتے ہوئے بھی خیمے سے باہر آ جاتا ہے اور غصے سے کہتا ہے دھوکے باز، پھر سے تم نے مجھے بیوقوف بنایا۔ وہاں آنے والا ستلمش اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہتا ہے سلطوق کیا تمہیں واقعی یقین تھا کہ مفتی صاحب تمہیں پڑھنا لکھنا سکھائیں گے؟ یہ سن کر سلطوق اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے کیا تم نے لطف اٹھایا؟ کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے بعد سلطوق تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ سلطوق کو غصے میں دیکھتے ساتھ ہی ستلمش پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں سلطوق نہیں، مگر سلطوق کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری ہڈیوں کا براق نہیں بناؤں گا؟ یہ سنتے ساتھ ہی ستلمش وہاں سے دوڑ پڑتا ہے اور سلطوق بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ دوسری طرف قلندر اور حیدر جندارلی کے پاس جاتے ہیں اور اس کے کہنے پر اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ جندارلی انہیں ایک کتاب دکھاتے ہوئے کہتا ہے ترک لغت کا دیوان، یہ کتاب پوری دنیا پر ترک حاکمیت کا تعارف پیش کرتی ہے، مجھے بتاؤ تمہارے اپنے معاملات میں تمہاری کیا حاکمیت ہے؟ حیدر کہتا ہے منصوبہ تیار ہے پاشا، ہم نے اپنے قریب کے آغا سے بھی بات کی ہے۔ جواباً جندارلی پوچھتا ہے کتنے آغا تمہارے وفادار ہیں؟ حیدر کے بجائے قلندر بولتے ہوئے کہتا ہے 7 یا 8 لوگ یا اس سے کم پاشا۔ یہ سن کر جندارلی پوچھتا ہے اتنے کم کیوں ہیں؟ حیدر کہتا ہے دوغان کے جستنیانی کے سر قلم کرنے کے بعد بہت سے لوگوں نے ہم سے منہ موڑ لیا پاشا، مزید اس وقت چلے گئے جب قلندر نے دوغان کا ہاتھ چوما، ہمارے بہت سے ساتھی اس وقت پریشان ہو گئے اور اس لیے انہوں نے ہماری حمایت واپس لے لی۔ جندارلی کہتا ہے بس بہت ہوا، دوغان اور اس کے آغا کا معاملہ جلد از جلد حل کرو، تمہارا کیا خیال ہے قلندر؟ اس پر قلندر کہتا ہے پاشا میں کہتا ہوں کہ کیا ہم اس معاملے کو کچھ مدت کے لیے ملتوی کر دیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلطان کے پاس حملے کا منصوبہ ہے اور ہماری وجہ سے اگر کچھ غلط ہوا تو یہ وقت بالکل صحیح نہیں ہوگا۔ یہ سن کر جندارلی کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے زیادہ ریاست کی فکر ہے قلندر؟ میری بات غور سے سنو، زمان اور عہد ایک ہی نشان کی طرح ہیں، جہاں تک آدمی کا تعلق ہے تو اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا جیسا اس کا خوف ہوگا۔ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس میں مبتلا ہوتا ہے، نہ ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہو جائے۔ قلندر کہتا ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا آدم کا کوئی بیٹا مجھے اب تک نہیں ڈرا سکا پاشا۔ حیدر کہتا ہے پاشا اطمینان رکھیں کہ معاملہ حل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر جندارلی کہتا ہے اچھا تو پھر کام پر لگ جاؤ۔ جندارلی کا حکم ملتے ہی دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اللہ نے کے بعد۔